السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے خفیہ سفارتی مراسلے کے معاملے کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آڈیو کے بارے میں تحقیقات اور قانونی کارروائی کی منظوری دی ہے۔ منصوبہ بندی وزیر نے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزمائش کی اس گھڑی میں متاثرین سیلاب کی مشکلات کم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کے بجائے سیاست کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے معاشرے میں خواتین مخالف رویے کی حوصلہ افزائی کرنے پر تحریک انصاف کے سربراہ اور ان کی جماعت پر کڑی تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عسکری مشیر نے بری فوج کے سربراہ سے ملاقات میں انسداد دہشت گردی کے لیے غیر معمولی کامیابیوں اور ان مشنز میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ اقوام متحدہ پاکستان میں سیلاب سے بچاؤ اور بحالی کی سرگرمیوں کے لیے منگل کو $80 کروڑ کی ایک اور اپیل کرے گا۔ ترکیہ کی 13ویں مہربانی ٹرین متاثرین سیلاب کے لیے 554 ٹن امدادی اشیاء پر مشتمل سامان لے کر انقرہ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ جرمنی نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد بڑھا کر 5 کروڑ 60 لاکھ یورو کر دی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خصوصی امداد کی ادائیگی کے طریقہ کار کے ذریعے ملک بھر میں اب تک 24 لاکھ سے زائد سیلاب زدگان میں 60 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی ہے۔ آج جب دنیا بھر میں عدم تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ سکھ فار جسٹس تنظیم نے ایک فوٹیج جاری کی ہے جس میں بھارتی پنجاب کے شہر پاٹنڈا میں ایک سرکاری عمارت پر درج خالصتان پاکستان زندہ باد، مسلم سکھ بھائی بھائی اور ہندوستان مرد آباد کے نعرے دکھائے گئے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا آخری میچ لاہور میں جاری ہے۔ ممتاز مزاحیہ اداکار عمر شریف کی آج پہلی برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے نعیم زبیری۔ وفاقی کابینہ نے خفیہ سفارتی مراسلے سے متعلق تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حال ہی میں آڈیو منظر عام پر آنے کے بارے میں تحقیقات اور قانونی کارروائی کی منظوری دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی کابینہ نے ایک سمری کے ذریعے کابینہ کی کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی جو معاملے کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی تھی۔ کابینہ کی کمیٹی نے سفارش کی کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس لیے اس پر کارروائی ضروری ہے۔ کمیٹی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اعلیٰ حکام کی کمیٹی تشکیل دینے کی سفارش کی۔ FIA اپنی ٹیم میں دوسرے خفیہ اداروں کے افسروں اور اہلکاروں کو بھی شامل کر سکتا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مشکل کی اس گھڑی میں ملک میں سیلاب زدگان کی مشکلات میں کمی کی کوششوں کے بجائے سیاست کر رہی ہے۔ انہوں نے آج ناروال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ملکی مفادات سے کھیل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کی آڈیو لیک نے غیر ملکی سازش کا بیانیہ پاش پاش کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان خواتین کی عزت نہیں کرتے اور ان کی توہین کرنے اور انہیں ہراساں کرنے کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے آج مختلف ٹویٹس میں کہا کہ عمران خان نے اپنے پارٹی ارکان اور اپنے پیروکاروں میں اس رویے اور سوچ کی حوصلہ افزائی کی ہے اور انہیں یہی سکھایا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ خصوصاً تحریک انصاف کی خواتین پارٹی ارکان اور حامیوں کو بھی اس رویے کا مظاہرہ کرتے بلکہ اس میں شریک ہو کر لطف اندوز ہوتے دیکھنا مایوس کن اور افسوسناک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری الرحمان نے کہا ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس عمل کی ہر سطح پر مذمت کی جانی چاہیے۔ سیاست میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مہذب معاشرہ خواتین کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ شہری الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی 49% آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور وہ کسی بھی بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ لندن کی ایک کافی شاپ پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تمسخر اڑانے کے حالیہ واقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے ملک کو اس برے کلچر کے راستے پر ڈالنے اور اخلاقی اقدار کو پستی کی طرف لے جانے پر پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید کی۔
वफाकी वजीर ने कहा कि जो कुछ मरियम औरंगजेब के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए और ऐसे वाक़यात को फ़रोग़ देने के बजाय उनकी रोकथाम करनी चाहिए। सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। ऐवान में कानून साजी के अलावा मुल्क में सैलाब और माशी सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ तहरीकों पर बहस की जाएगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मारूफ ताजिर मियाँ मोहम्मद मंशा ने अपने बेटे हसन मंशा के हमरा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सैलाब इमदादी फ़ंड के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए का अतिया भी दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मिलिट्री एडवाइज़र जनरल ब्राहिम डेयोप ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशनों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हासिल की गई कामयाबियों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया है। उन्होंने ये बात बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने अमरीका के सरकारी दौरे के मौके पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान में सैलाब की वजह से पैदा होने वाले हालात समेत इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। बरी फ़ौज के सरबराह ने अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मकासद और बहरान के सूरत हाल के दौरान मिलिट्री एडवाइज़र के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र ने सैलाब की वजह से पाकिस्तान में तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन के ख़ानदानों से ताज़ियत की। उन्होंने मुतासरीन सैलाब की भरपूर इमदाद का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान में मुतासरीन सैलाब की इमदाद और बहाली की कार्रवाइयों के लिए मंगल के रोज़ मज़ीद $80 करोड़ की इमदाद की नई अपील करेगा। ये बात खुराक के आलमी प्रोग्राम के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रामिरो लोपेज डे सिल्वा की सरबराही में एक 6 रुकनी वफ़द की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पचीहो, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत और सिंध हुकूमत के दीगर हुक्काम से आज कराची में मुलाकात में बताई गई। मुलाकात की मज़ीद तफसील जानते हैं अपने कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वक़ास से। वक्त से गुफ्तगू करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा कि सैलाब से सूबे की 23 अजला की फसल को नुकसान पहुंचा है। माजी में सिंध चावल बरामद करता रहा है, मगर इस साल बारिश और सैलाब की वजह से सूबे में चावल की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि गंदम की फसल को यकीनी बनाया जाए और गंदम की फसल के लिए काश्तकारों को मुफ्त बीज देने का प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पीचो ने कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से राशन बैग्स दिए जा रहे हैं, ताहम हामला खवातीन और 2 साल तक के बच्चों की खुराक पर तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने मजीद बताया कि सैलाब मुतासिरा इलाकों में पीने के साफ पानी की फरहमी आलमी इदारों की मदद से यकीनी बनाई जा रही है। इस मौके पर डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मंगल को पाकिस्तान के लिए मजीद $80 करोड़ इमदाद की अपील की जाएगी। तुर्किया की 13वीं मेहरबानी ट्रेन मुतासरीन सैलाब के लिए 554 टन इमदादी अशिया पर मुश्तमिल सामान लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। आफात और हंगामी सूरत हाल के बारे में तुर्किया की इंतज़ामिया ने एक बयान में कहा है कि ट्रेन अनक़रा से रवाना हो गई है और तवक्को है कि तकरीबन 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुँचेगी। ये इमदादी सामान तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिदायत पर भेजा जा रहा है। इस इमदादी सामान के साथ तुर्किया की तरफ से सिर्फ रेल के जरिए भिजवाए गए इमदादी सामान का मजमूई हजम तकरीबन 7,290 टन हो जाएगा। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड ग्रेनास ने कहा है कि उनके मुल्क ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर ख़ानदानों के लिए माली इमदाद बढ़ाकर 5 करोड़ 60 लाख शुरू कर दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जर्मनी मुश्किल के इस वक्त में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है और उनकी मदद जारी रखेगा। सफीर ने कहा कि हमारी हमदर्दियां पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के साथ हैं। जर्मनी के सदर फ्रांक वाल्टर और वफाकी चांसलर ओलफ शोल्ज़ ने भी अपने हम मनसबों के नाम खतूत में ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात से हम आहंग बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी की दावत दी है। उन्होंने अमरीकी ऐवान तिजारत के हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान चैम्बर के सदर सुजान क्लार्क से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका फ़ाल तिजारती इश्तराक अमल अमरीकी ताजिर बरादरी के लिए पाकिस्तान में हालिया बहरान को एक मौके में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी ताजिर ऐसे माहौल दोस्त और मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त करने वाले बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी कर सकते हैं जो मुस्तक़बिल में कुदरती आफात से महफूज रह सके। मसूद खान ने कहा कि अमरीका कई बरसों से पाकिस्तान का अहम माशी तिजारती शराकतदार है। उन्होंने कहा यह बात अहम है
کہ مشترکہ کوششوں اور دونوں ملکوں کے نجی شعبوں کے درمیان تعاون سے تجارت کو وسعت دی جائے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان اور امریکہ کی دو طرفہ تجارت 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی، جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں مزید اضافے کے لیے وسیع گنجائش کی مظہر ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خصوصی امداد کی ادائیگی کے طریقہ کار کے ذریعے آج 25,859 سیلاب زدگان میں نقد امداد کی رقم تقسیم کی۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیہ مری کی خصوصی ہدایت پر سیلاب زدہ خاندانوں میں مالی معاونت کی خوش اسلوبی سے تقسیم کے لیے ہفتہ وار چھٹی کے باوجود امدادی رقم کی ادائیگی جاری رہی۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب اور گلگت بلتستان کے 24 لاکھ سے زائد سیلاب زدہ خاندانوں میں اب تک 60 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے 5 ہفتے بعد اپنی ٹرین سروس کے دوبارہ آغاز کر دیا ہے اور رحمان بابا ایکسپریس آج صبح کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز۔ تفصیلات کے مطابق رحمان بابا ایکسپریس سروس میں 1500 مسافر سوار ہیں۔ ٹرینوں کی بتدریج بحالی کا یہ فیصلہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں ہوا تھا۔ یہ فیصلہ ریلوے لائنز سے سیلاب کے پانی کے اتر جانے اور ضروری مرمت ہونے کے بعد کیا گیا۔ سندھ میں 50% زرعی اراضی سے سیلابی پانی نکال دیا گیا ہے اور کچھ اضلاع کی زمینیں اب ربی کی فصلوں کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات سندھ کے زرعی مشیر منظور وسان نے آج کراچی میں ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں 15 اکتوبر سے 15 دسمبر تک گندم کاشت کی جا سکتی ہے۔ سکھر، ناڑا، گھوٹکی، ڈھرکی، عمرکوٹ، شہید، بے نظیر آباد، نوشہر و فیروز اور سانگڑ کے اضلاع میں زمین ربی کی فصل کے لیے تیار ہے، جبکہ قمبر، شہداد کوٹ، جیکب آباد اور شکارپور میں تقریباً 40% زمین ربی کی کاشت کے لیے دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ میں 70%، ٹھٹہ اور کشمور میں 50% زمین ربی کی فصل کی کاشت کے لیے دستیاب ہے، جبکہ ضلع خیرپور میں سیلابی پانی کی سطح بہت اونچی ہے۔ نواب شاہ کے بعض علاقوں میں بھی پانی کھڑا ہے، جہاں نکاسی کا کام جاری ہے۔ پاکستان ہلال احمر سوسائٹی نے دادو میں 283 سیلاب سے متاثرہ خاندانوں اور خیرپور کے 380 خاندانوں میں امدادی اشیاء تقسیم کی۔ امدادی اشیاء میں حفظان صحت کٹس، ترپالیں، کمبل، مچھردانیاں اور گھر کے سائز کے خیمے شامل ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے 80 لاکھ خاندانوں کو رعایتی نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے آج لاہور میں احساس راشن رعایت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احسن امجد سے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب احساس راشن پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو آٹا، دالیں، کھانا پکانے کا تیل اور گھی تصدیق شدہ کریانہ سٹور سے 40% تک سستا ملے گا۔ اس موقع پر پنجاب احساس پروگرام کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ کم آمدن والے خواہش مند خاندان کے سربراہ ٹول فری نمبر 8123 پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر بھیج کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ پشاور میں ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کی مہم کل سے شروع ہوگی، جو 12 روز جاری رہے گی۔ محکمہ صحت کے مطابق پہلے مرحلے میں 9 ماہ سے 15 سال کی عمر تک کے 8 لاکھ سے زائد بچوں کو ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی۔ بلوچستان ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس وزنجو سے آج کوئٹہ میں ملاقات کی۔ تفصیلات ہماری کوئٹہ کی نمائندہ عائشہ عباسی سے۔ ملاقات میں وفد نے وزیر اعلیٰ کو بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت ذمہ داروں کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت کھاد اور بیج پر کسانوں کو سبسڈی فراہم کرے گی اور ان کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ آج بلوچستان میں ضلع نصیر آباد کے علاقے نوتھل میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں CTD کے 2 اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج جب دنیا بھر میں تشدد کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک اور بے گناہ کشمیری نوجوان بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار بن گیا۔ بھارتی فوجیوں نے نصیر احمد بٹ نامی نوجوان کو ضلع شپیاں کے علاقے امام صاحب میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائی کے دوران شہید کیا۔
کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تازہ ترین شہادت سے مقبوضہ علاقے میں جنوری 1989 سے اب تک شہید کیے گئے کشمیریوں کی تعداد 96,131 ہو گئی ہے، جو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کشمیریوں کے لیے عدم تشدد کا عالمی دن بے معنی ہے۔ ادھر بھارتی پولیس نے گزشتہ 2 روز کے دوران ادم پور کے علاقے بسنت گڑھ میں گھروں پر چھاپوں کے دوران کم از کم 15 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ منگل سے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے 2 روزہ دورے سے قبل وادی کشمیر میں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ وہ سری نگر، راجوری اور بارہمولہ جائیں گے۔ دوسری طرف امریکہ میں انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے امریکی عوام کے نام ایک کھلے خط میں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف ظلم و ستم، امتیازی سلوک اور بلوائیوں کی طرف سے جان لیوا تشدد پر RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ بھارت میں علیحدگی پسند تنظیم سکھ فار جسٹس نے بھارتی پنجاب کے شہر بٹنڈا میں ایک سرکاری دفتر کی دیواروں پر تحریر کردہ خالصتان، پاکستان زندہ باد اور مسلم سکھ بھائی بھائی کے نعروں کی فوٹیج ریلیز کی ہے۔ دفتر کی دیواروں پر ہندوستان مرد آباد کے نعرے بھی درج کیے گئے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے نمائندے گربت ونت سنگھ پنو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ جون 1984 میں سری دربار صاحب پر حملے کے بعد سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں خالصتان کے حامی 1 لاکھ سے زائد سکھ ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر خالصتان کے لیے مختلف ریفرنڈمز کے اوقات اور ایک آزاد خالصتان ریاست کے حامیوں کی طرف سے ان ریفرنڈمز میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں علیحدہ وطن کے لیے سکھوں کا مطالبہ عالمی سطح پر بتدریج مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ کینیڈا کے شہر برمپٹن میں 2 ہفتے قبل خالصتان ریفرنڈم میں 11,000 سے زائد سکھوں نے حصہ لیا۔ اس میں سکھ برادری نے بھارت سے آزادی اور خالصتان کی آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کے شہر کانپور میں ایک تالاب میں ٹریکٹر ٹرالی گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ٹریکٹر ٹرالی پر تقریباً 40 افراد سوار تھے جو کسی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ زیادہ تر اموات ڈوبنے کی وجہ سے ہوئیں۔ ایران کو گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کے توانائی، معیشت اور مستقبل کی ضروریات کا تخمینہ لگانے والے شعبے کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ادارے کے اس اہم عہدے کے لیے محمد امین اندرے نادریان کو منتخب کیا گیا ہے۔ الجزائر، بولیویا، مصر، گینی، ایران، لیبیا، نائجیریا، قطر، روس، ٹرینیداد ٹوبیگو اور وینزویلا اس فورم کے مکمل رکن ہیں۔ کویت کے ولی عہد شہزادہ شیخ مشال احمد الجابر الصباح نے پارلیمانی انتخابات کے بعد حکومت کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جن اپوزیشن کے امیدواروں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کونا کے مطابق ولی عہد شیخ مشال احمد الجابر الصباح نے وزیر اعظم شیخ احمد نواف الصباح کے زیر قیادت سبکدوش ہونے والی حکومت سے کہا ہے کہ وہ نئی کابینہ کی تشکیل تک عبوری حکومت کے طور پر کام جاری رکھے۔ بوسنیا میں مشترکہ صدارت کے لیے 3 امیدواروں، ارکان پارلیمنٹ اور ملک میں سربوں کے زیر انتظام علاقے میں صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 1995 میں ڈیٹن معاہدے پر دستخطوں اور جنگ کے خاتمے کے بعد ان اہم ترین انتخابات میں تقریباً 34 لاکھ افراد ووٹ ڈال رہے ہیں۔ برازیل میں نئے صدر، 1/3 ارکان سینٹ، 513 ڈپٹی، 27 گورنر اور مقننہ کے انتخاب کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ صدر کے انتخاب میں 11 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جبکہ سابق صدر لوئس انیشیو اور موجودہ صدر جوائس بولسونا اہم حریف ہیں۔ انڈونیشیا کے مشرقی صوبے جاوا کے علاقے مالانگ میں ایک فٹ بال میچ میں بھگدڑ اور لڑائی میں کم از کم 174 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اسٹیڈیم میں ایک میچ کے دوران پرتشدد ہنگامہ شروع ہو گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹیڈیم کے اندر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ میکسیکو میں ٹباسکو کے خلیجی ساحلی علاقے میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 3 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ بحریہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہیلی کاپٹر فضائی نگرانی کی گشت کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر قیام پاکستان کی 75 سالہ تقریبات کے سلسلے میں تو زندہ تو ہم زندہ سلسلے کے تحت ایک ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 60 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے آخری اور فیصلہ کن میچ میں انگلینڈ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 9 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بنائے۔
اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیریز 3-3 سے برابر ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم میں ایک نہیں بلکہ کئی میچ ونرز ہیں، شائقین انہیں سپورٹ کریں، ٹیم مایوس نہیں کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ اب فینس نے ٹیم کی آنرشپ لینا شروع کر دی ہے، یہی وجہ ہے کہ فینس کرکٹ ٹیم کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیمز آ رہے ہیں، کیونکہ کرکٹ سب کو جوڑ رہی ہے اور چہروں پر خوشیاں لا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آج انگلینڈ کے خلاف آخری میچ کے بعد سے ملکی سیریز کے لیے نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔ ٹیم آج رات فائنل میچ کے فوراً بعد روانہ ہوگی۔ 7 افریقی سیریز میں پاکستان پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا، جبکہ سیریز کا فائنل میچ 14 اکتوبر کو ہوگا۔ 7 افریقی سیریز کے بعد پاکستان کی ٹیم T20 عالمی کپ میں شرکت کے لیے دوبارہ آسٹریلیا واپس جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ رواں ماہ کی 16 تاریخ کو ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے کرکٹ قوانین میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جن پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ سابق بھارتی کپتان سوربھ گنگولی کی سربراہی میں مینس کرکٹ کی جانب سے 2017 کے کرکٹ قوانین میں تبدیلیاں تجویز کی گئی تھیں، جو ویمن کرکٹ کمیٹی کو بھی ارسال کی گئی ہیں اور وہاں سے بھی مجوزہ تبدیلیوں کی توثیق کی گئی۔ نئی مجوزہ تبدیلیاں بین الاقوامی کرکٹ میں 1 اکتوبر 2022 سے لاگو ہو چکی ہیں اور اگلے ماہ آسٹریلیا میں ہونے والا T20 ورلڈ کپ نئے قوانین کے تحت کھیلا جائے گا۔ پشاور T20 کرکٹ ٹورنامنٹ جم خانہ کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں شروع ہو گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح پشاور کی ضلعی کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر اصغر علی خان نے کیا۔ بھارت نے جنوبی افریقہ کے خلاف 3 میچوں کی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آج اسلام آباد میں فنڈ ریزنگ فٹ بال چیمپئن شپ میں نیو ینگرز نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ آج تیماس خان فٹ بال اسٹیڈیم پشاور میں پشاور فٹ بال لیگ کا 5واں سیزن میں 3 میچوں کا فیصلہ ہوا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ خیبر پختونخوا کے اکنامک زونز ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جاوید اقبال نے کہا ہے کہ 2 سال میں صوبے میں 9 نئے اکنامک زونز کے قیام سے صنعتی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خصوصی زون سمیت 5 اکنامک زونز جپسم سٹی کرک، مانسیرا اکنامک زون، بونیر ماربل سٹی، کاٹلانگ اکنامک زون اور درابن خصوصی اقتصادی زون قائم کرنے کا کام جاری ہے۔ ان اقدامات کے بارے میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں موجودہ اور نئے اکنامک زونز کے آغاز پر 338 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی۔ سوئس سدرن گیس کمپنی نے مستقبل میں توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متبادل اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے صارفین کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے سوئس سدرن گیس کمپنی نے ایک ذیلی ادارہ قائم کیا ہے۔ سوئس سدرن گیس کمپنی کے ترجمان کے مطابق SSGC الٹرنیٹ انرجی کے نام سے مکمل طور پر اپنی ملکیت کے ایک ذیلی ادارے کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر کرا دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس ذیلی ادارے کا کاروباری ماڈل متبادل توانائی کے منصوبوں کی تکمیل کرنا ہوگا۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے نومنتخب چیئرمین زہیب خان نے کہا ہے کہ آئندہ 5 برسوں میں IT کی برآمدات کو 10 ارب امریکی ڈالر تک لے جایا جائے گا۔ نومنتخب چیئرمین نے گزشتہ روز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ IT انڈسٹری کے لیے 2030 تک ٹیکس کی چھوٹ کو دوبارہ متعارف کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چینی کمپنی گوادہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بعد اب تھر کول فیلڈ کے سنہاروکیان بلاک 1 کو جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی سے لیس کرے گی۔ چینی کمپنی ہائیٹیرا نے تھر کول فیلڈ بلاک 1 کو پیشہ ورانہ مواصلاتی نظام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اقتصادی امور کی وفاقی پارلیمانی سیکریٹری چودھری فقیر احمد آرائی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت برآمدات میں اضافے کے ذریعے ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے تاجر برادری کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر رہی ہے۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ معروف فنکار، مزاح کے بادشاہ، ٹیلی ویژن اور اسٹیج کی شخصیت عمر شریف کی پہلی برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص کی اس رپورٹ میں۔
स्टेज कॉमेडी और तंज़ो मिज़ाह के बादशाह उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उमर शरीफ ने फनी कैरियर का आगाज महज 14 बरस की उम्र में किया और टीवी, स्टेज, फिल्म डायरेक्टर, शायर, मुसन्निफ और प्रोड्यूसर, ये तमाम सलाहियतें उमर शरीफ की शख्सियत की पहचान बनी। उमर शरीफ ने मुतादिद लाजवाल स्टेज ड्रामे लिखे। ये तो मलबारी में खाता, ये लड़का मलबारी है क्या? नहीं देखो, हम मलबारी भी आती है मेरे को पढ़नी। आती है? हाँ। मैं एक दफा मलबार में भी पैदा हुआ था। क्या मतलब है? हाँ, मैं पहले ईरान में पैदा हुआ ना, वहाँ भट्टे हो रहे थे, तो मुनासिब नहीं समझा, फिर मलबार में पैदा हुआ। उमर शरीफ ने स्टेज ड्रामों के साथ कई फिल्में भी तहरीर और इनमें अदाकारी की, जिनमें मिस्टर 420 और मिस्टर चार्ली शामिल थीं। उन्हें कई अवार्ड्स और एजाजात से भी नवाजा गया, जिनमें निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज भी शामिल थे। एक्शन से भरपूर नई आने वाली पाकिस्तानी फिल्म मनी बैक गारंटी का दूसरा टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म के नए टीजर में बैंक वारदात के मनाजिर के साथ फवाद खान और वसीम अकरम की झलक भी शामिल है। फिल्म अगले बरस 21 अप्रैल को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिल्मी दुनिया के मोतबर तरीन अवार्ड ऑस्कर की पाकिस्तानी कमेटी ने रवां बरस नवंबर में रिलीज होने वाली फिल्म जॉयलैंड को ऑस्कर के लिए गैर मुल्की फिल्म की कैटेगरी के लिए मुंतखब कर लिया। एकेडमी 24 जनवरी को शॉर्ट लिस्ट होने वाली फिल्मों का ऐलान करेगी और 12 मार्च 2023 को 95वीं ऑस्कर अवार्ड की तकरीब लॉस एंजलिस में मुनक्किद होगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कल एक किताब की तकरीब रुनमाई होगी। किताब का नाम है पोठोहार खित्ता-ए दिलरुबा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुनक्किद मुकाबले जीतने वालों को नक़द इनामात देने के लिए कल इस्लामाबाद में तक़सीम इनामात की तकरीब का एहतमाम करेगी। ये थीं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की रहनुमाई में की जाने वाली एक नई तहकीक में पहली बार ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिनके मुताबिक मरीख के जनूबी कुतुब में बर्फ़ के नीचे माया पानी मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले तहकीक के दूसरे मुसन्निफ डॉक्टर फ्रांसिस बुचर ने एक बयान में कहा कि ये तहकीक मरीख पर माया पानी की मौजूदगी के हवाले से बेहतरीन इशारा देती है, क्योंकि ज़मीन पर ग्लेशियर के नीचे मौजूद झीलों को ढूंढने के लिए जिन दो अहम इशारों को देखा जाता है वो मरीख पर पाए गए हैं। आलमी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इदारा फेसबुक ने 29 सितंबर को शुरू होने वाली अपनी सालाना मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत एशिया पैसिफिक के मज़ीद ममालिक को शामिल करने का ऐलान कर दिया है। इन ममालिक में श्रीलंका, बांग्लादेश, कम्बोडिया और लाओस भी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई कायदीन कारोबार पर मुरतब होने वाले रुझानात, टेक्नोलॉजीज़ पर तबादला ख्याल और नए मौक़े तलाश के लिए इकट्ठे होंगे। एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि एंटी डिप्रेसेंट का देर पा इस्तेमाल क़ल्बी अमराज के ख़तरात में इजाफ़ा कर सकता है, लेकिन माहिरीन ने मरीज़ों को ख़बरदार किया है कि वो अद्वियात का इस्तेमाल तर्क न करें। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के महक़क़ीन ने 10 बरसों तक इंसदाद डिप्रेशन के अद्वियात खाने और क़ल्बी अमराज में इजाफ़े, अमराज क़ल्ब से अमवात और किसी भी सबब से क़ब्ल अज़ वक्त मौत के दरमियान ताल्लुक़ पाया है। और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लसपेला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मज़ीद तफसील माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबारालूद है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई बारिश बनेर में 35 मिलीमीटर, ज़ेरी दीर में 22 मिलीमीटर, मालम जबा 9, सैद शरीफ 8, काकूल 6, रावलपिंडी में चकलाला के मकाम पर 30, इस्लामाबाद सैदपुर के मकाम पर 21 मिलीमीटर, मरी 9, मुजफ्फराबाद 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क में रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 42 और बहावल नगर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत कुछ इस तरह से थे: इस्लामाबाद 34, लाहौर 36, कराची 34, पेशावर 33, कोयटा 31, मुजफ्फराबाद 34, गिलगित 25, अनंतनाग 24, शोपियां 23 और बारामूला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए।
वफाकी काबीना ने खुफिया सिफारती मरासले के मामले को कौमी सलामती का मसला करार देते हुए इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हाल ही में मंजर आम पर आने वाली वीडियो के बारे में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अस्करी मुशीर ने बर्री फ़ौज के सरबराह से मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए गैर मामूली कामयाबियों और अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान में सैलाब से बचाव और बहाली की सरगर्मियों के लिए मंगल को $80 करोड़ की एक और अपील करेगा। जर्मनी ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद बढ़ाकर 5 करोड़ 60 लाख शुरू कर दी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शुबे उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मकसूद रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क आबिद रजा, मुदीर खेल की खबरें कमल शमीम, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें रिजवान खान, कोऑर्डिनेशन एडिटर मुक़द्दस रऊफ, मुदीर आला गुलाम मुश्तबा मेमन, निगरान आला अब्दुर्रऊफ खान। पेशकश शुबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमरान नाहिद और नईम ज़ुबैरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।